دل تو چھین لیا. دل آپ کون ہیں؟ مسکرا کے کہا ہائے ہائے ادائے دل ربانہ تو دیکھیں, گفتگو کا انداز تو دیکھیں, کوئی ان کو سن کر بات کرنا سیکھے تو زمانہ خرید لے, زمانہ خرید لے. اگر ان کی گفتگو سنتا نا عزیز مصر تو یوسف کا خریدنے والا خود یہاں بک جائے. ان کو دیکھ لیتی نا مصر کی عورتیں تو انگلیاں کاٹنے کی بجائے اپنے دلوں پہ چھریاں پھیر لیتی. یہ کیسے تھے اور کیسے ہیں اور کیا ہے؟ اس کو مولانا جمیل الرحمان کے 2 مصرے پہ قصہ مکمل کرتا ہوں. کہتے ہیں کیا حسن ہے سید ابرار تمہارا, اللہ بھی یہ طالب دیدار تمہارا, اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف, اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا, اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. کیا حسن ہے کیا جمال ہے. زلفیں اگر آ جائیں چہرے پر, توجہ کریں, زلفیں اگر آ جائے چہرے پر تو قرآن واللیل کا ترجمہ بن قرآن مقدس واللیل گنگنانے لگے, اور جب زلفیں سور کر پیچھے چلی جائیں تو قرآن والضحیٰ کہتے ہوئے نظر آئے. اگر خرامے ناز کرے مکے کی گلیوں میں تو قرآن کہے لا اقسم بہذا البلد, کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم, اس کفے باقی حرمت میں لاکھوں سلام. ہائے 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 اللہ اکبر. حال یہ ہے اگر مسکرا دے تو وہ نجم کی تفسیر بن جائے, اگر زلفیں بکھر جائے قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہو جائے. علامہ عبد الرحمان جامی کہتے ہیں آیات قرآن ابرویت کیسوئے قرآن تفسیر قرآن کیسوئے, آیات قرآن ابرویت تفسیر قرآن کیسوئے, روئے تو قرآن ماں ایمات ہوئی. کہتے ہیں آپ کی ہمیں آپ کی ابرو قرآن کی آیتیں ہیں میرے لیے تو, اور آپ کی زلفیں تفسیر قرآن کی, اور کہتے ہیں روئے تو قرآن ماں, میرا قرآن تو آپ کا چہرہ ہے. ایمات ہوئی آپ کی ایمان ہے, آپ ایمان ہے. اور بریلی سے عبد الرحمان جامی کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اللہ کی سرکار قدم شان ہے یہ انسان ہے, انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری چمن ہے. لَقَفَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ خَطْحَالِ مَعْزُ الْفَابَرِ يَجَلْ تو ایک چندن چندرو پرو کندل رحمت کی بھرن پر سا جانا. کون ہے آپ کون ہے؟ تو کہا میں محمد ہوں. فرمایا میں محمد ہوں. بھیا بیٹھو, تھوڑا ٹائم بچا لو, سردی کا خیال کرو, لوگوں کی ضرورت کا خیر, اللہ سے عمر دراز دے آپ کو. تھوڑا نعرے سے تھوڑا ٹائم میرا بچے, کوئی نعرے سے مجھے اختلاف نہیں, حدود شرع میں رہ کے جو لگاؤ لگا سکتے, لیکن میرا ٹائم بچانا, جلدی ختم کرنا ہے, بہت دیر سے بیٹھے. ہاں بہت سارے لوگ اپنی حاجتوں کو روک بیٹھے ہیں اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ وہ بیان مکمل ہو تو اٹھ. یہ میری قوم کی وفاداری کی انتہا ہے, میرے دل کی گہرا, آپ ہی نہیں پورے ہندوستان کا یہی حال ہے ہماری قوم کی وفا کا. اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ رکھے, اللہ آپ کی تقدیر کا ستارہ جگائے. جس طرح نبی کے نام پہ یہاں بیٹھے ہیں, جنت میں نبی کے ساتھ اس طرح بیٹھنا نصیب ہو جائے انشاءاللہ. فقیر کے دل کی گنہگار بہت ہوں, بدکار بہت ہوں, لیکن نسبت کی وجہ سے دعا کر رہا ہوں کہ خدا اس بارگاہ عرش مقام کے ساتھ بیٹھنا نصیب کرے. کون ہے آپ؟ کہ میں ہی تو محمد ہوں, آپ بھی محمد ہیں. کیا پڑھ رہے تھے؟ کہ یہ اللہ کا کلام ہے. وہ کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ کہ نماز پڑھو. پہلی بات کیا کی؟ ایمان کے بعد نماز پڑھو. اس وقت بھی نماز ہی کی دعوت, ایمان کے بعد. آج نماز نہیں, سب پڑھیں گے مولانا نماز نہیں پڑھیں, اور حضور علیہ السلام فرماتے جو نماز نہیں پڑھتا میں اس سے بیزار ہوں. حضور بیزار ہے, کچھ کر لیں آپ. بلکہ یہاں تک فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں, یہاں تک فرمایا. حدیث تعبیر کی گئی ہے حدیث کی, اس کا وہ یہاں وقت نہیں. فرمایا بے نمازی کے ساتھ بیٹھو گے اس پہ لعنت برستی آسمان. بے نمازی کو زکوٰۃ تک نہ دو, اگر بے نمازی پریشان ہے غریب ہے اس کو زکوٰۃ تک نہ دو. یہاں تک فرمایا. میرے آقا کے دیوانوں, اللہ کے بندو, کچھ ڈرو, خوف کرو. یہ کس نے سبق پڑھا دیا کہ نماز کے بغیر بھی آپ جنت میں جائیں گے؟ مرنے کے بعد آنکھ کھلے گی, جلسے کا جہاں اور ہے, قیامت کا جہاں اور ہے.
ہاں شاعری کی دنیا اور ہے، حدیث کی دنیا اور ہے. آپ یہ جو بہت سینہ سفر ہو کے کہتے ہیں نا کہ میں جنتی، میرا جنت میرے باپ کی، میرے بھائی اللہ سے ڈرتا، جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ رویا کرتے تھے. نماز پڑھو، نماز مسجدوں کو آباد کرو، توبہ کرو بے نمازی پنجو. اور فرمایا نہ ایمان لے آؤ، نماز کی دعوت، بدکاری سے بچو، رشتہ داروں کے حقوق ادا. فرمایا تو کتنی اچھی تعلیم ہے آپ کی. تو بہن نے کہا کتنی اچھی تعلیم ہے آپ کی. تو فرمایا یہی تعلیم ہے. وہ ابو جہل تو گنڈا گردی کر رہا تھا، آپ کے خلاف بیٹھا تھا. حضور نے فرمایا کہ اس کی اپنی بات ہے لیکن میری بات ہے، جو آپ کہتے ہیں اگر وہی حق ہے مجھے بھی مسلمان بنا دیں. تو فیل قرآن سن کے مسلمان ہے. اس کی حضور اب اپنے وطن جانا چاہتا ہوں، کوئی نشانی دے دے. سرکار نے پیشانی پہ ہاتھ لگایا تو پیشانی چمک اٹھی. لے جا، اس کی روشنی نکل رہی ہے. کہا حضور میری قوم اتنی توہم پرست ہے، کہے گی کہ اسلام قبول کیا تو برس کا نشان آ گیا تو وہ اور بدظن ہوگی. فرمایا یہ نشانی مجھے ہاتھ پہ دے دے. حضور نے ہاتھ پہ ہاتھ لگایا تو ہاتھ روشن ہوا. ہائے ہائے. ہمارے بزرگوں نے صوفیہ فرماتے ہیں کسی کا رومال استعمال نہیں کرے ورنہ جس کا ہے اور اس کے درمیان بغض پیدا ہو سکتا. صوفیہ کا قول ہے، حدیث میں نہیں. تو میرے بھائی میں تو محبت بڑھانے آیا ہوں، ایسا ظلم نہ کر دو. محبت میں آپ دے رہے ہو لیکن میں تو چاہتے بڑھانا. حضور نے فرمایا جس سے محبت کرو گے قیامت میں اس کے ساتھ رہے. ان علماء اور سیدوں سے محبت کیوں نہ کر لوں کہ اپنا بھی بیڑا پار ہو جائے. ہاں تو نشانی دے دی ہاتھ پہ. اللہ اکبر. ایک بات کہوں، یوسف علیہ السلام تھے بڑے خوبصورت لیکن سب کو حسن دکھایا، کسی کو خوبصورت بنایا نہیں. ہائے ہائے. ہاں یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. ایسے خوبصورت ہیں ہاتھ مس کر دے تو اسے بھی خوبصورت کر دے، خوبصورت بنا بھی دیتے. اور طفیل ہی کے ہاتھ میں وہ نشانی دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ کا ذہن بن گیا، مسلمان ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ طفیل کے ذریعے مسلمان ہوئے. حضرت ابو ہریرہ طفیل کے ذریعے. یہاں بھی ایک بات خاص سن لو، آج حضرت طفیل کا نام کوئی نہیں جانتا، ابو ہریرہ کو پوری دنیا جانتی ہے. میرے بھائی دین کا کام کر لے، کسی کو سدھار لے، کسی کو سنوار لے. ہو سکتا ہے ہمیں کوئی نہ جانے لیکن ہماری کوشش سے جو سنور گیا وہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ حضرت طفیل کی کوششوں سے ان کا ذہن بنا. اور یہ الگ عنوان ہے. تو قرآن سنا کر کے طفیل کو مسلمان بنایا. حضرت عمر کی بہن نے قرآن پڑھا تو حضرت عمر مسلمان ہوئے. اس طرح قرآن نے، بلکہ میرے آقا نے بہت پیاری بات ہو ہے، ہر بات پیاری. فرماتے ہیں مکہ تلوار سے فتح ہوا. آقا فرماتے ہیں مکہ تلوار سے فتح ہوا اور قرآن کی برکت سے مدینہ فتح ہوا. قرآن سے مدینہ فتح ہوا. مکہ تلوار سے، حالانکہ تلوار چلی نہیں لیکن بہت تلوار کا خوف تھا ان لوگوں کو. اللہ اکبر فرماتے ہیں لیکن مدینہ قرآن سے فتح ہوا. پتہ چلا قرآن فاتح تلوار سے بڑا کام قرآن کرتا ہے. قرآن کے قریب کرو، محنت کرو، مشقت کرو، لوگوں کو قرآن کے قریب لاؤ. لیکن خود ہی قرآن نہیں پڑھتے تو دوسروں کو کیا قرآن سناؤ گے؟ تو آقا نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پکڑ لو. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں، اگر قیامت تک زندہ رہنا ہے تو قرآن پڑھو، قرآن پر عمل کرو. اس لیے کہ آج اگر حسین گھر گھر ہے، حسین ہر جگہ ہے، حسین نگر نگر ہے، حسین نگر نگر ہے، حسین زمان زمان ہے، حسین دل دل ہے، تو لوگ زندگی میں قرآن نہیں پڑھتے. میرے حسین نے تو باب شہادت قرآن پڑھ کر کے سنایا اور بتا دیا میرے گدھے کا تعلق جسم سے کٹ چکا ہے لیکن اب بھی میرا تعلق قرآن سے ختم نہیں ہوا. اور آقا نے یہ بات پہلے بیان کی تھی، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. میں اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری اہل بیت میری اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمایا یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے. فرمایا جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے. قرآن اور اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں سر جدا ہو گیا، قرآن سے تعلق ختم نہیں ہوا. اہل بیت کا دامن پکڑو، اہل بیت کا. لیکن بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کہہ دو، ایمان لگتی گئی.
اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ تو گالیاں دیں. اچھی طرح خیال رکھنا. اس لیے کہ اہل بیت کے فضائل ہمیں کالے سینے والوں سے نہیں ملے. اہل بیت کے فضائل ہمیں صحابہ کرام سے ملے. اس لیے جن کے سینے پٹ رہے ہیں انہیں پٹنے دو, کیونکہ یہاں بھی پٹنا ہے وہاں بھی پٹنا ہے. یہاں خود پیٹ رہے ہیں وہاں فرشتے پیٹیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ سینہ چار یاروں کی محبت سے جو خالی ہے وہ پٹنے کے قابل ہے. اور الحمدللہ سچا سنی یہاں بھی پھولوں میں ہے اور اہل بیت کے صدقے وہاں بھی پھولوں میں ہے. لیکن اہل بیت کے نام پہ سیاست نہ ہو. صحابہ اہل بیت سے محبت کرو. میں کہتا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اپنی گفتگو کا ذمہ دار میں اکیلا ہوں, ان سے کسی سے نہیں پوچھنا, میں ذمہ دار. یہ بات یاد رکھیں, اہل بیت سے خوب محبت کرو, ڈٹ کے کرو, بہت ٹوٹ کے کرو, بہت شدت سے کرو, محبت خوب کرو. لیکن صحابہ میں سے کسی کی بھی بال کے نوک کے کروڑویں درجے کے برابر بھی بے ادبی نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا صحابی ہے. اگر کوئی ایک بار آ کر ہم سے کہے میں نے خواب میں حضور کو دیکھا, تو کیسے اس کا ادب کرتے ہو؟ جو خواب میں نبی کو دیکھے اس کا ادب, اور جس نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا اس کی بے ادبی نہیں. اور ہم تو عشق کے بندے ہیں, اسی لیے تو بدنام ہے. ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑھائی؟ ہمارے امام کا فرمان ہے, کوئی گنبد خضرا دیکھ کر آئے یا کعبہ دیکھ کر آئے تو اس کی آنکھیں چومتا ہے کہ نہیں چومتا؟ سنی جو کعبہ دیکھ لے اس کی آنکھیں چومتے ہو, اور جو کعبے کا کعبہ دیکھا وہ صحابی ہیں. اس لیے بے ادبی نہیں کرنا. آپ کو میری طرف سے بلائے ورنہ لعنت پڑے گی. صحابہ کے گستاخ کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے. انٹرنیٹ پر کسی کو دیکھ کے بے بات نہیں انہیں ادب کرنا. کیوں؟ ہم تو نبی کی نسبت دیکھتے ہیں. ارے نبی کی نسبت اگر اونٹ کے چمڑے کو مل جائے تو ہم اس کی بے ادبی نہیں کرتے, بلکہ اگر اونٹ کا چمڑا نالین کی شکل میں نبی کے قدموں میں آ جائے تو فتاوی عالمگیری میں 500 ہندوستان کے علماء کا فتویٰ اہل عرب کے قوانین کی روشنی میں ہے, قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے کہ جس نے نبی کی نالین کی بے ادبی کر کے نالین مصطفیٰ کو جوتی کہنے کی بجائے جتڑی کہہ دیا وہ کافر ہو گیا. جب اونٹ کا چمڑا نبی کے تلووں سے وابستہ ہو جائے اس کی توہین کرنا کفر ہے, تو رسول اللہ کے اصحاب پاک. اس لیے تھوڑا خیال کرو, اہل بیت کی محبت میں بہت آگے بڑھو. کچھ لوگوں کو یہ بھی بیماری لگ گئی ہے, میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. ذکر اہل بیت ہوتا ہے رابطی ہو گیا, ذکر اہل بیت رابطی بنائے گا. افراط اور تفریط مت کرو. صحابہ کی محبت میں بھی کھل کھل کر کھل کھل کے بات کرو جتنی شریعت نے اجازت دی ہے, اور اہل بیت کے فضائل میں بھی کھل کھل کر کھل کھل کے بات کرو جتنی شریعت کی اجازت دی ہے. کیونکہ اپنا ہی مقدر عروج پر ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے. اللہ نے دونوں ہاتھ اس لیے دیے ہیں کہ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن, ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے. اور ہمارے آپ کا فرمان اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے, اطرت رسول اللہ کی. لیکن کچھ لوگوں کو فضائل اہل بیت پڑھ دیا تو بخار آتا ہے, نعرے حیدری لگ گیا تو ادھر ادھر دیکھنے لگتے. میں نے کہا عقل سے کام لو. صحابہ کہتے ہیں کہ جب بدعتیں ابھرنے لگی, بدعتیں رواج پانے لگی اور اسلام میں غدار گھسنے لگے, اسلام کے غدار, اور محفل میں وفادار اور غدار سب آتے, تو وفادار اور غدار میں فرق کرنے کے لیے کہ چھانٹے کیسے وفاداروں کو اور غداروں کو, تو صحابہ کہتے کہ جب وفادار اور غدار میں فرق کرنا ہوتا تو ہم علی 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 کا ذکر کرنے لگتے. علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ چمک جاتا سمجھ جاتے وفادار ہے, اور جس کا چہرہ اتر جانا سمجھ جاتے غدار. ذکر صحابہ بھی ہوگا پوری دیانتداری کے ساتھ, نعرہ بھی لگے گا گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر, نعرہ بھی لگے گا نعرہ تحقیق, حق
نہیں لگے گا تاکہ وفاداروں میں اور غداروں میں فرق ہو جائے. اپنے بچوں کو اہل بیت سے وابستہ کرو، لیکن احترام صحابہ کے ساتھ آخری بات جو کرنی تھی وہ یہ، اہل بیت کی محبت کا صلہ بڑا بہترین ہے. کیا ملنا ہے؟ ہاں، امام ابو یوسف نبہانی فرماتے ہیں، لکھتے ہیں وہ کہ تیمور لنگ کا نام سنا؟ تیمور لنگ ہم سنا؟ ہاں، تیمور لنگ. اچھے بھی کہ برے، بادشاہوں کا حال نہیں تھا، اچھے بھی کرتے برے، کسی بادشاہ کی تائید نہیں کر سکتے. جیسے ہم سیاسی لیڈروں کی کچھ مکمل تائید نہیں کر سکتے نا، ویسے ان کی بھی کوئی اچھا بھی کرتے ہیں برا بھی کرتے ہیں، ہم کس کے ذمہ دار اس کے عمل کی وزن نہیں کرتے. ہاں، تیمور نے بھی اچھا بھی کیا برا بھی کیا. اس لیے کہتا ہوں بادشاہوں کے لیے تھوڑا سا احتیاط سے کام لیا کریں. بہت بڑھایا چڑھایا نہ کرے بادشاہوں کو، ہاں بادشاہوں کو بہت بڑھایا چڑھایا نہ کریں، احتیاط سے. اچھا بھی کیا برا بھی کیا، سب نے الا ماشاءاللہ چند ہے انگلیوں پہ گنو گے بس چلے. تو تیمور اچھا آدمی تھا لیکن کچھ برا بھی کیا تھا اس نے، اور دوست آدمی کو زیادہ جانتا ہے. تیمور کا انتقال ہو گیا. تیمور لنگ کا نہیں توجہ شہزاد کی سردی، ہاں سردی غالب نہ آ جائے کیونکہ آقاؤں کا ذکر ہو رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، ان کا ذکر ہو رہا ہے. خدا کی عزت کی قسم، جن کا ذکر مقدر بدل دیتا ہے، تقدیر بدلتا ہے، اور ان کی شان دیکھو بیان ہو ہی نہیں سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی پتا؟ خون رسول ہے، خون رسول ہے اور نبی کے خمیر سے بنے. آپ اور ہم پتہ نہیں کائے کائے سے بنے، لیکن نبی کے خمیر سے آل رسول بنے. نبی کے خمیر سے آل رسول. بیدم یہی تو 5 ہے. ان کی مکمل تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ خون رسول، خمیر رسول ہے. میرے امام کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. پار آئے صوف، اگر اردو جانتے ہو یوپی والے تو اللہ کی قسم توجہ کریں، بڑے مشاعرے سنے ہوں گے. پار آئے صحف گنچہ آئے قدس. جو کہیں نا کہ اہل بیت کا ذکر لفظی بناتے ان سے کہنا اس کا مطلب بتا. ہاں، پار آئے صحف گنچہ آئے قدس. اور یہاں ان کو بھی جواب ہے جو کہتے ہیں سنی ذکر اہل بیت نہیں کرتے. میں نے کہا یہ امام اہل سنت کا کلام ہے، اور سنی جس طرح کھل کھل کے کرتا ہے اس کسی کے باپ میں کیا ہمت ہے کرنے کی. سینہ پیٹنے والوں کی 300 سالہ کتابیں ایک طرف اور میرے امام کے یہ 2 مصرے ایک طرف. لیکن ہم غلو نہیں کرتے. پار آئے صحف، میں تشریح نہیں کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے ورنہ کرتا اور خوب کرتا کیونکہ طالب علم ہوں. پار آئے صحف، علماء سے رجوع کرنا نا تاکہ آپ آئے جائیں بھی تو ان کے پاس. پار آئے صحف گنچہ آئے قدس. اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی. فیس میں جان احمد کی. جان احمد سے مراد رسول اللہ کی جان. اس پر تو بولوں گا ضرور. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. وہ رسول جو سب کی جانوں کی راحت ہے. میرے امام نے اس نبی کی جان کی راحت جس کو کہا ہے وہ حسین اور حسن کی پیاری اپنی جان سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ عالمہ غیر معلمہ ام ابیہا ملکہ فردوس سے بڑی خاتون قیامت خاتون جنت سیدہ فاطمہ بنت محمد کو کہا جان احمد کی راحت میں لاکھوں. کون کہتا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت والے اہل بیت بیان نہیں کرتے؟
आला हजरत ने कहा ना, जाने अहमद की राह, जाने अहमद की राह। क्या बात है मेरे इमाम तेरी, तू दिए असफहा, सुन कलामे रजा, बेसबा बेसबा बेसबा। ऐ रजा जाने अनादिल, तेरे नगमों के मिसाल बुलबुले भागे मदीना, तेरा कहना तो। हमने कहा फज़ाइल अहले बैत और सहाबा बयान करने के लिए हमें दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं। जैसे हमारे लिए फतावा रज़विया फ़िक़ही मसाइल और हदीस में रहनुमाई करता है, वही फतावा रज़विया तो सहाबा और अहले बैत में भी रहनुमाई करता है। लेकिन कोई पढ़े आबिदा साहिदा तैयबा का है, जाने अहमद की क्या कहे और क्या न कहे। भाई मैं क्या कह सकता हूँ मेरे भाई, बस इतना कह दूं, एक बात कहूँ, जब कोई बात नहीं बनती बयान करने में तो आदमी का आखिरी जुमला क्या बोलता है? क्या बोलता है आखिरी जुमला? पता है क्या बोलता है? आप क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते नहीं पता? हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं खाना कैसा बना। क्या बोलते हैं? अरे क्या बात है यार, मतलब सारी लोगत खत्म है। ये लोग भी कह रहे क्या भाई, जब बात मुकम्मल बयान नहीं हो सकती और आदमी थक जाता है तो सब कुछ बोलने के लिए क्या कहता है? क्या खाना कैसा बना? क्या बात है, मेरा बच्चा कैसा लगा? अरे क्या बात, बच्ची देखने गए थे रिश्ते के लिए कैसी लगी? क्या बात, ताजमहल देखा कैसा लगा? क्या बात है। एक सवात उलूम और फुनून का माहिर मुजद्दिद पानी पे कदम उठाता है तो पानी को पानी पिला देता है, मिट्टी पे कदम उठाता है तो मिट्टी को मिट्टी में मिला देता है, फलकियात की बात करता है तो उलूम फलकियात के माहिरीन तिफले मकतब नजर आते हैं, और जब हदायत के बख्शिश लिखता है तो तालीम और इकबाल का फन हैरत से उस आशिक के कलम को देखता नजर आता है। और दाग भी कहते नजर आते मुल्क के सखन की शाही, तुम वो रज़ा वसल्लम जिस समत आ गए हो, सिक्के बिठा दिए हैं, लेकिन वो हर चीज की बाल की खाल बयान करने वाला फकीह, मुजद्दिद, मुतकल्लिम, मुफस्सिर, दाई, मुदब्बिर, मुफक्किर, सूफी, अल्लाह अकबर, अपने जमाने का सरमद, हस्सानुल हिंद, बिलाल हिंद, या हर बात खुल खुल कर कह दे, हर बात खुल खुल कर कह दे। लेकिन जब नबी की अहले बैत की बात आती है तो फिर वो भी कहता है क्या बात रज़ा। लोग कह रहे इतना चिल्लाया न कर मर जाएगा। मैंने कहा यही तो चाहता हूँ कि जिक्र करते करते वो मकाम आ जाए कि उनका जिक्र ज़बान पर और मेरी रूह निकल जाए। क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा। मैंने कहा किसकी? तो कहते उस चमनिस्तान करम की, चमनिस्तान की नहीं। तुम्हारी अक्लों पे छोड़ के जा रहा हूं, अगले जलसे तक सोचते रहना अहले बैत है किस चीज का नाम। क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा, उस चमनिस्तान करम की। एक बात बस करूं, ये बात मक्के में क्यों गई? मुझे ऐसा लगता है कोई नासबी अगर कोई और शेर होता कहता ये आला हज़रत का नहीं है, तो अपने नाम के साथ बयान किया कि मेरी है। क्या बात रज़ा, अपने नाम के साथ कह दिया मेरा ही है। बहुत से शेर इकबाल के है ना, भाई इकबाल का नहीं है। वो कहते हैं ना मुस्तहाब और इशरा के भी, कुछ लोग कहते इकबाल का नहीं है। हम कहते कि यहाँ इकबाल ने अपना नाम लिया, नाम अहमद रज़ा बड़े दाना और मुतब्बिर थे, नाम के साथ बता रहे मेरा ही कलाम है। अहले बैत का सच्चा वफादार है अहमद रज़ा, अहले बैत की चौखट का अज़ीम मुहाफ़िज़ अहमद रज़ा। अरे 14वीं सदी के सैयद की पालकी को जो कांधा दे, वो 900 साल के पहले सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती का कितना वफादार
کی چوکھٹ میں صحابہ اللہ کی گلیوں میں ننگے پیر چلنے والا میرا امام بغداد کی گلیوں میں جاتے تو کچھ احترام سے چلتے نظر آتے اور کہتے میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد ہند میں ہوں بھی تو دے دار ہوں پہلا تیرا ڈائریکٹ غلام بھی نہیں کہتے گوشت پاک کا ڈائریکٹ غلام بھی تجھ سے در سے سن اور سن سے ہے مجھ کو نسبت جو سیدہ کے بیٹے کا اتنا احترام کرتا ہو وہ سیدہ کا کتنا احترام کرتا ہوگا وہ حسنین کریمین کا کتنا احترام کرتا ہوگا کہتے کیا بات رضا میرے امام کس کی وہ اس چمنستان کرم کی چمنستان نہیں چمنستان کرم کون سا چمنستان کرم نبی کا چمنستان کرم اب کرم کا چمنستان دیکھنے کے لیے کچھ دیکھنا بھی تو پڑے گا نا توجہ کرے کیا بات رضا کیا بات رضا میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ بولو یہ میری ہمت نہیں ہے یہ تو آپ کے ایمان پہ چھوڑا ہے کیا بات رضا کیا بات رضا